من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا عزیزان گرامی قدر، حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ، استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ تربتہ، انہوں نے اصال ثواب واسطے منعقد کی گئی محفل آپ اور میں سب شریک ہوں۔ رب ذوالجلال ساڈی دعا نو انہوں نے حق وچ قبول فرمائے، آمین۔ اور انہوں دی خدمات دینیہ میں قبول فرما کے رب ذوالجلال انہوں دی بخشش و مغفرت فرمائے، انہوں نے درجات کو اللہ کریم بلند فرمائے۔ علماء کرام و دیگر حضرات موجود ہو، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے نے تو عالم دین مالدار نہیں ہوتے، اکثر درویش فقیر اپنا فقیرانہ کیوں کی زندگی ہوتی، تو انہوں تو بعد آپ سب دی انہوں نے محبت کرنے والے انہوں نے پیار کرنے والے یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے گھر والے یتیم بچیاں کی انہوں نے بیوہ کی کفالت کرو۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، این اشارہ کر انا وکافل الیتیم کہاتین، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت وچ میرے نال انج رل کے جائے گا۔ اشارہ فرمایا میں انگلاں ملیاں انج اٹھا کے ہاتھ حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین،
اللہ قرآن میں فرمانے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم نو جھڑکی نہ، سبحان اللہ، بلکہ جناب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی جڑی صفت بیان کی تھی نا اپنے قصیدے میں، وہ یہ بیان کی تھی کہ وَابْيَتَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، حضور بیوہ عورتاں کی عصمت کی حفاظت کرتے اور حضور یتیماں دا آسرا نے، کسی یتیم دا آسرا بننا سنت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا، جتنے بال ہاتھ دے تھلے آؤندے نا اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین یتیم انہاں لوگاں نال محبت کرنا اور انہاں نال پیار کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور سونے نبی کا عمل بھی ہے۔ نبی پاک سرکار تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں عجیب ماجرا ویکھیا کہ سونا ایک عورت آئی کہ وہ نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سن یتیم، میں اس عورت نو 3 کھجوراں دیتی، انہیں ایک ایک اپنی بچیاں پکڑائی، تیسری پھڑ لی، بچیاں نے اپنے حصے کی کھجور کھا کے پھر ماں کو تکیا ہے یا رسول اللہ، انہیں کھجور ادو اد کر کے مڑ بچیاں دے دی، خود نہیں کھائی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ گواہ ہو جاؤ عورت جنتی ہے۔ سبحان عزیزو، عالم دین، علماء مساجد، یہ ساری زندگی کاروبار بزنس نہیں کرتے، کرن کے منع نہیں کر سکتے، لیکن دین کی خدمت مگن ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرف توجہ نہیں دے پاتے زیادہ تر۔ کچھ لوگ یہ دیتے کچھ نہیں دیتے، تو پھر انہوں کا وصال تو بعد انہیں برمار نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب نے وہ دنیا کی پردہ فرمایا، میری والدہ صاحبہ بتا دیا تو ساڑھے 400 400 روپیہ کی قرضہ سکتا دور نہ دنیا میں سال فرمایا کہ انہوں نے کوئی اتنے کو 100 روپے قرضہ سی، 400 دس سالی 800 ان سے کیا اتنے یقین ہے میری تنخواہ میں کو نہ میں اتنا قرضہ دسیا سی۔ تو میں پوچھا سی نا اپنی جدو ماں جی ابا جی بہت لے کے یہ ساتھ ساتھ جا چھڑے تو نے اتنا کوئی دسیا تو درویش کی زندگی ایک نہیں ہوتی، عالم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ کیوں کاروبار کرن تے ممنوع نہیں، وہ درویش جڑے سن انہاں دے زندگی ایسی گزری، میں تے انہاں دے گھر والے کو کہیا کہ میرے کو تو ضرور دسیا، اگر انہاں مہربانی کی تو میں دسیا اور اللہ مہربانی کی تے انہاں دے
محبت کا امتحان ہونے والا کسی بھی بندے کی بچی کے ساتھ ہاتھ رکھیے تو رب تعالیٰ وہ اجر کیا عطا فرما دے گے، لیکن جی عالم دین بھی ہوئے تو مڑوں نال محبت بھی ہوئے تو پھر تو کیا کہنا گاڑی کرنا
ترتل فی الدنیا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اجے میں کالی جو صاحب پڑھتے ہیں نا ایک قرآن کی زبان سطح ترتیل ایک تدویر ہوتی ہے ایک حدر ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید کے 3 درجے نے ترتیب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا حدر جی میں تراویح پڑھتے تیز پڑھنا اور تدویر سطح نے حدر اور ترتیل کی درمیان کی کیفیت ہے جی میں فرض نماز پڑھی یہ حدر تدویر پڑھتے اور حدر تراویح پڑھتے ذرا تیز اور ترتیل محافل پڑھتے لیکن اللہ نے سب کو زیادہ پسند کی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا جائے یہ میں حفصہ قاری صاحب ماما بلائے اکثر میں جاندہ صاحب پہلے تلاوت قاری دو صاحب لیکن وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے تھے کہ ترتیل سدے اللہ فرمان کے قاری صاحب جلدی نہ کرے آجے ان کی ہولی ہولی پڑھے آجے جی میں محفلہ نے پڑھ دیا ہو پھر قاری صاحب پڑھ دیا جانا ہے تو جنت کے درجے چھڑ دیا جانا ہے
سانو سیاحو اسی تواڈے نال چلتے ہیں، تواڈے کول جمعہ پڑھتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں، اج اللہ کے دعا کرو تو بڑے اوکھے رہے تو بندہ اللہ کی عالم دین دعا کرے تو اللہ فرمان گے، اللہ فرمان گے عالم دین اپنے سر کو امامہ شریف اتار اور ان دو دفعہ لٹکا انہیں بندیاں نال کھڑ لے۔ سبحان اللہ۔ جتنے لوگ وہ امامے نال چمٹ جان گے انہوں سارے کٹ کے اللہ فرمائے گا جنت نال لے جانا۔ ایسا رتبہ ہے عالم دین۔ عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، حضور سرکار کی حدیث ہے۔ عالم دین کو بہنا عبادت ہے، عالم دین کی گفتگو سننا عبادت ہے۔ عالم دین قبرستان ہی چلا بھی جائے تو اللہ سارے قبرستان کو عذاب ہٹا دیتا ہے کہ تو عالم لگے۔ عالم دین برکت والا جس وقت عالم دین فوت ہو جائے مشرق تو لے کے مغرب تک سارے جانور حتی الحوتان فی جوف الماء، حتی کہ سمندر دے پیٹ وچ رہن والیاں مچھلیاں بھی اس عالم دین واسطے دعائے بخشش کر رہی ہیں۔ اب حضرات کو سمجھ آئی یہ روح فرما رہے ہیں حتی الحوتان فی جوف الماء، حتی کہ پانی دے پیٹ وچ رہن والیاں مچھلیاں بھی اس عالم دین واسطے دعا کر رہی ہیں۔ اپنی زندگی اللہ کے دین واسطے لگا دی، اپنی زندگی اللہ کے دین واسطے وقف کر دی۔ وہ کسی نے خواب ملے تو پوچھا بھائی اللہ کو جنت دیکھتی ہے، انہوں نے کیا کیس ہو جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ میں سر سے کتاباں رکھیاں سامنے سفر کر رہا تھا، بارش شروع ہوئی، میں کتاباں سینے نہ لا کے اتنے جو کے تاکہ بارش میری کمر کے ہوئے کتاباں نہ لگے۔ تو فرماتے ہیں اللہ جنت جب میری اس نیکی کے لیے چھٹی ہے دنیا ساریاں جو پیچھے رہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ جنت نے صرف اس ایک عمل کے دیتی جڑا کتاب نو سینے نہ ڈالے وہ بھایا جنت کے رب اونوں دیندا ہے جس قرآن سینے وچ رکھیا ہوئے گا محفوظ کر کے اللہ اور کتنے رتبے دے گا۔ آپ کو سمجھ آئے کہ سینے وچ قرآن کا علم ہوے وہ کتنا بلند رتبہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مدد اللہ، اے علماء دین، اے میرے عزیز اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اپنے بچیاں نے سکھاؤ۔ رب کا نام ہے انگریز نہ بنایا کرو، انہوں نے دین پڑھایا کرو۔ دین پڑھ گیا بچہ سے ساری خبر سمر جانی ہے، اگلا کام اللہ سونے دے دی میں روٹی اس دن نہیں جانی۔ اے حضرات محترم گرامی قدر سنگیو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا دارا لوگوں کا ذہن ہے کہ جس بندے نو جس بندے کی کوٹھی چنگی ہے بندے آتے خیر سوایا ٹھیک ہے، فصل چنگی ہے بڑی خیر سو ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیزو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جنہوں خیر دینا چاہے اس دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء دین سنیو، اپنے علماء کی خدمت کریا کرو۔ اپنا سوٹ لین لگو تو اپنے پنڈ کے مولوی صاحب کا بھی لے لیا کرو۔ مولوی صاحب نے سوٹ لگوا کھاتا تو مڑ کے آڑ دیا لے میں گئے مولوی صاحب کا بھی لے جائے۔ مولوی صاحب کو کہنا زمین ہے تھی لے کے دینا جی آپ کی اچھی
کہنے لگو ایک عالم دین کی بھی ملے اجر تو رب دے گا میں تو نہیں کرتا حضرت عبداللہ کے مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم ہوئے بہت بڑے عالم ہوئے اور اگلی اللہ سرکار جس ویلے اپنے شہر جلاتے سن تو انہوں نے کماٹی کی ہوتی کوئی ہوتی کسی وجہ سے مکان بیچنا سی مکان بیچنے لگا تو وہ ڈیلر آئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کتنے نہ لینی ہو سکے 2000 انہوں نے کہا یہ تیرے محلے چمار کی اس کا ریٹ 1000 روپیہ مکان دے راؤنڈ اباؤٹ 5 تھلے ہو گئے تو دو کیوں منگنا اسے کیا مکان کا ریٹ 1000 ہی ہے 1000 بولنا اتنے مبارک نے کماٹ ہونے کی وجہ تو پیا منگنا کی مطلب انہوں نے کہا بس صحیح اپنے واسطے کپڑے لے کے میرے واسطے بھی لے آؤں بھی چلو گوانڈی اپنے بچے واسطے کھانا پکائے تو میرے بھی دے چڑھتا بھی میرے ہمسائے نہیں آئے جہاں بندہ ایڈا خیال رکھتا ہوئے گوانڈ رہنا بھی تو سواد ہے نہیں سواد کا 1000 روپے پہ منگا سمجھ آئی سمجھ کے کوئی نہ تو اگر کوئی بندہ بچہ بزرگ اپنا سوٹ خریدے تو نال اپنے محلے کے عالم دین کا بھی خریدے اسی آپ کہہ رہے مولوی سوٹ دینا تو ہے پر وہ مارتا نہ کیوں دینا نہ کوئی نہیں دینا مرے تو ختم ہے رکھا تو ختم والا مولوی نہیں کیوں دے نہیں سمجھ آئی عالم دین کو نظرانہ دے کر آ کرو میں بڑا حیران ہونا جب سیاح ہوتے کپڑے نہیں ہوتے آدھے بچی کی سیاست رکھو تو کوٹیاں باہر بنایا کرو جو کسی سیمنٹ کی بجلی کا کھڑا مالی تو چھٹیا کی ہے میں کہیے تیرا مولوی حصہ ہوا اور کون شریف کا مولوی کا کی حال کیتا ہے اے اہل سنت تواڈے عالم دین نو ویکھن تے بندے آکھن بھائی اپنے علماء نال محبت کر دے سب کو اچھے کپڑے عالم دین میں ہونے چاہیے نے فقہی مسئلہ سب کو اچھا کپڑا عالم دین میں تن کیتا ہونا چاہیے کیونکہ تو سامنے پیچھے کھلونا ہے اگے کھلو کے وہ اندر احساس نہ ہوئے کہ میرے پیچھے چنگیا کپڑے آ رہا سنو حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ امام دار الہجرہ آپ کا تشریف فرما ہوں دیا کہ وہ بندہ انہوں نے ملن آ آنا تو ہوا کھٹکایا آپ فرماتے ہیں ہاں جی مجھے ملن آئے ہو یا مسئلہ پوچھنا ہے انہوں نے کہنا مجھے ملن آیا جب آپ نے فرمایا آ جاؤ تو جو تھا کہنا جی میں مسئلہ پوچھنا ہے کیا فرمانا میں گھر جانا تو جانا سوٹ نواں پانا خوشبو لگانی تیار ہونا ماما شریف بن کے تو پھر آ کے اپنی مسند دبانا تے فرمایا ہوں پوچھ کیونکہ میں حضور دے دین کی گل کرنی ہے میں حضور دے دین کی گل کرنی ہوئے تو میری پرسنالٹی حضور دے دین دیا نوکرانی ہونی چاہیے آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک مولوی صاحب سے انہوں نے کتاب میں پڑھ رہا تھا حیدر دیوبندی لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے کہ آپ ہر سال 365 سوٹ سواندے ہیں سال کے دیہڑے بھی ایسے ہی بن گئے یعنی ہر روز نواں سوٹ پاندے یہ تو پوچھا بھی یہ فضول خرچی نہیں انہوں نے فرمایا نہیں فضول خرچی نہیں مجھے ایسے بندے بیان کرنا والے کہ نہیں دل دے میں بولنا کا دل راضی کرنے لے لینا ایک باری پا لینا کچھ میرے صدقہ کر چھڑنا لین والے کا دل بھی راضی ہو جاتا ہے دین والے کا بھی راضی ہو جاتا ہے حضور خرچی نہیں آدمی کی دین کی زندگی ایسی ہونی چاہیے میرے عزیز اور میرے ساتھی ہو ایسی زندگی نہ ہوتی ہے جب مقتدی علماء نال عوام علماء نال محبت کرنا انہاں نال پیار کرنا تو یہ کئی اعتبار نال تواڈے اوتے لازم ہے کہ حضرت علامہ مولانا قاری ظہور
حضور صاحب دے محبین ہن انہاں نال اظہار محبت کرن. انسان بڑی عجیب شے وہ گلاں بھولدا جاندا ہے, وقت گزرتا جاندا ہے, گلاں بھولدا جاندا ہے, لیکن چنگے بندے گلاں نہیں بھولدے, وہ گلاں دے اپنے تعلق نوں یاد رکھدے. علامہ ظہور صاحب دے بچے جی, چھوٹے چھوٹے بچے جی, انہاں دے گھر والے جی, انہاں نال محبت کریا ہے تے عقیدت کریا ہے تے انہاں نال احترام کریا ہے. جویں پیراں نذرانے دیندے والیے انہاں بھی دے. اس وقت تک کہ جس وقت تک انہاں دے اپنے گھر آباد نہ ہو, انہاں چرے بڑے محبین دی میرے سمیت ذمہ داری ہے اور ذمہ داری نبھائیے. جی میرے دل یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ گے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں انشاءاللہ تھوڑے نال وعدہ کرنا, میں اپنی ذمہ داری جتنے جوگا ہوا ضرور نبھاتا. ساتھیوں اور بیلیوں, عزیزوں, اللہ تھوڑی یہ محبت اور پیار قبول فرمائے. انہوں نے ساری دعا دی انج حاجت نہیں جی عام بندیاں ہوتی. وہ عالم حامل قرآن نے, حافظ قرآن نے اور عامل قرآن. پہلے بندہ حامل قرآن ہوئے, مڑ عامل قرآن ہوئے, مڑ عالم قرآن ہوئے, مڑوں دے کیا ہی ہوئی. تو آپ صاحب کے ذریعے خوبیاں موجود ہیں ماشاءاللہ. آپ خوش الہام کا رشتہ قبر دے اندر انہوں نے اللہ دے قرآن دے نور نے روشن دے منور کر رکھا. ساتھی اور عزیزوں, اپنی زندگی بھی چنا مسجد کی بنیاد رکھی. مینوں ہی حکم فرمایا اور بندہ نجیب نے ہی اس مسجد کی بنیاد رکھنے کی سعادت حاصل کی. اور ماشاءاللہ قاری صاحب نے اس مسجد کو بنا دیا. یقیناً یہ بھی انہوں نے اعزازات میں ایک اعزاز ہے. سو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بیلیوں, سجن ہوتے جے, محبت والے ہوتے جے, جڑے مرن تو پیچھے بھی یاد رکھے, جڑے مرن تو بعد بھول جان وہ سجن اصلی سجن نہیں ہوتے. میرے بیلیوں, میرے عزیزوں, جانا سارے بھی میں میرے آخری جانے انہوں یاد کر جانا سارے ہی تسی بھی تو میں بھی. ایک وقت آنا ہے جو اسی مڑ سارے کٹھے ہو, یعنی یوم حشر ہے. کاری یہ نہ کھیلو میرے پیچھے مڑ محبتاں بول گئے آپ تو نظرہ نیدیاں نہ کرنیاں پاؤں اپنی محبتاں قائم تے دائم رکھے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جنت الفردوس دے, اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے. ساڈے نال بے لوس محبت کرنے والے بندے اللہ کریم انہوں دے گھر والے تے اپنی رحمتاں نازل کرے. اللہ انہوں نے دین اور دنیا دیا خیراں اور بہتریاں عطا فرمائے اور الواح دین واللہ صبر اور اجر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.